السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي أديان وعلى آله وأصحابه بنك الإيمان ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا ومولانا وأولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں کر گئے جو کر گئے نے آقا گدایاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا. پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا. نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں. نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں کر گئے جو کر گئے نے آقا گدایاں. آکھیا شبیر نے نانے نو یہ وقت وداع. آکھیا شبیر نے نانے نو یہ وقت وداع. سہ نہیں سکدا دل میرا نانا جدایاں تیریاں. سہ نہیں سکدا دل میرا نانا جدایاں تیریاں. پیش کی تاثر کسے تے کسے دیتے بازو دویں. پیش کی تاثر کسے تے کسے دیتے بازو دویں. کٹ گئے پر دے گئے نے سارے گوایاں تیریاں. کٹ گئے پر دے گئے نے سارے گوایاں تیریاں. کر گئے جو کر گئے نے آقا گدایاں تیریاں. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا
ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، شیمہ کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، عشق کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ہر انسان سمجھتا ہے میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، اور وہ دوسرے پر برتری لے جانے کی ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نظر آئے کہ یہ مجھ سے بہتر ہو رہا ہے تو وہ اس کو نیچا کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اس کو میں نیچا کر دوں، ڈیگریڈ کر دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید پیسہ، مال، دولت، جائیداد، زمین یہ ہو تو شان بڑھتی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں یہ ساری چیزیں عاجزی ہیں۔ ایک لمحے میں آپ کے پاس ہے، اگلے لمحے کسی اور کے پاس ہے۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے اس پر کیا فخر کرنا اور کیا تکبر کرنا۔ رات کو گدھا ہوتے ہیں، صبح شاہ بن جاتے ہیں، صبح شاہ ہوتے ہیں، تختہ الٹتا ہے، رات کو گدھا بن جاتے ہیں۔ یہ تو ایک لمحے کی بات ہے، ایک لمحے میں انسان کی یہ جو شہرت ہے، یہ مقام وقار ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے اصل وقار کیا ہے؟ تو اصل وقار سمجھ جائیں صرف نسبت مصطفیٰ ہے۔ نسبت مصطفیٰ اصل وقار، اصل عزت، مقام، شان، شہرت، درجات، بلندیاں، یہ صرف آقا کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں میں بس عبادات کرتا رہوں اور خالی عبادت مجھے شان دے گی، عزت دے گی، تو ابو جہل کو کم عبادت تو نہیں کرتا تھا۔ اب سب اس کی ایفیکٹس کم کریں۔ ابو جہل کوئی کم عبادت نہیں کرتا تھا۔ میں نے تو کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا تھا، اور جب حاجی حج کرنے آتے تھے تو ان کے احرام کا انتظام سارا ابو جہل کرتا، اور پھر حاجیوں کو ستو بنا بنا کے پلاتا، شربت بنا بنا کے پلاتا، ان کے کھانے کا، ان کی رہائش کا انتظام یہ کرتا۔ مجھے بتائیں کیا یہ چھوٹے عمل ہیں؟ روزانہ 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا کوئی چھوٹا عمل؟ حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کی رہائش کا انتظام، لباس کا انتظام، کھانے کا انتظام، گرمی میں شربت اور ستو، کیا یہ چھوٹے کام ہیں؟ تو کیا ابو جہل بخشا گیا؟ کیوں نہیں بخشا گیا؟ اس لیے کہ اس نے حضور کے دامن کے ساتھ خود کو وابستہ نہیں کیا، حضور کے ساتھ جڑ نہیں گیا، نسبت مصطفیٰ حاصل نہیں کر لی۔ اور اس کے مقابلے میں وہ دور دراز حبشے سے چلا ایک
اور رنگ بھی حضور جیسا نہیں، خاندان بھی حضور کا نہیں، حسن بھی حضور جیسا نہیں، مال و دولت والا بھی نہیں، کنبے قبیلے والا بھی نہیں، لیکن حضور کے ساتھ جڑ گیا، مقام یہ ملا ہے کہ چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ نسبت مصطفیٰ حاصل ہو جائے تو پھر سب کچھ ہی حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر حضور سے دور ہو گئے تو پھر جو کیا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے وہ بنایا ہے جو حضور کی بات سن کے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ ابھی چند ایام کے بعد حضور کی میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، اور اساں گج وج کے منانا ہے۔ ہولی ہولی بولو۔ کوئی سڑ ہے سڑ جائے، کوئی مرد ہے مر جائے، اساں تا حضور دا میلاد۔ اور اس بار تو ویسے بھی 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں حضور کی میلاد شریف کے، 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ تو آج ہم ہیں، 1500 سال گزر گئے ہیں آقا کی ولادت باسعادت کو۔ میں نے تو کتابوں میں وہ بھی پڑھے ہیں جو حضور کو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، ابھی زمانہ بھی نہیں آیا، تو وہ حضور کے انتظار میں مدینے وقت گزار رہے ہیں۔ سورہ نمل کی تفسیر میں ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کو تیار کیا ہے، بیت المقدس کو بنایا ہے۔ تیار کرنے کے بعد مسجد اقصی بنانے کے بعد جتنے احباب تھے، ساتھ جن ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جنگلات کے جانور ہیں، ساری مخلوقات کو اپنے ساتھ لیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری مخلوقات کے اوپر بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ سب کو ساتھ لیا، کہنے لگے اب بیت المقدس کو تیار کر لیا ہے، اب چلو مکہ المکرمہ چلتے ہیں۔ اپنے ساتھ سارے جانوروں کو لے لیا اور مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حکم دیا، فرمانے لگے کہ یہاں پہ لنگر بناؤ، کھانا تیار کرو۔ لنگر پکاؤ ہوئے تھے۔ یہ ذرا سی لنگر پکانے ہیں، یہ کوئی نواں نہیں ہے۔ فرمایا لنگر بناؤ، کھانا بناؤ۔ کتنا کھانا روزانہ بن رہا ہے؟ 5000 اونٹ، 5000 اونٹ، 5000 بیل، 20000 بکریاں۔ ایک اونٹ ذبح کریے نا تو گوشت سامنا اوکھا ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگوں کا کھانا تیار ہو رہا ہے۔ 5000 اونٹ، 5000 بیل، 20000 بکریاں۔ جلالین، تفسیر جلالین میں یہ حدیث موجود ہے۔ پکا کے تو سلیمان علیہ السلام روزانہ فرماتے ہیں تقسیم کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں کو یہ لنگر پہنچاؤ۔ آپ صرف تصور میں جائیں کہ 10,000 بڑا جانور ہو اور 20,000 بکریاں ہوں، اتنا گوشت تیار ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات میں نے بتانی ہے، آپ نے خوش ہو جانا ہے اور خوشی سے دل آپ کے جھوم اٹھنے ہیں۔ اتنا گوشت پک رہا ہے، لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، لنگر پکایا جا رہا ہے، لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے سوال کیا، حضرت اتنا کھانا کیوں پکایا جا رہا ہے، کس خوشی میں؟
کوئی کسی کو کھانا کھلائے تو پوچھی دا نا بھئی کیڑی خوشی چ کھانا کھلائے. کوئی مٹھائی کھوائے بندہ پوچھ دیا بھئی کیڑی خوشی چ مٹھائی ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں حضرت اتنا کھانا روزانہ کس خوشی میں؟ فرمایا جس سرزمین پہ تم بیٹھے ہو نا یہاں نبی ایک آنے والا ہے جو اللہ کا محبوب ہوگا، اس کی آمد کی خوشی میں لنگر پکایا جا رہا ہے. ساتھی پوچھتے ہیں حضرت ان کے اور ہمارے درمیان کتنا فاصلہ ہے، وہ کب آنے والے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 سال بعد. آقا دی آمد ہجے 1000 سال بعد ہے. تو سلیمان علیہ السلام روز 5 اونٹ ذبح کر دینے، 5 بیل ذبح کر دینے، 20,000 بکریاں پکا رہے نے. کس نبی دی آمد دی خوشی ہے جنہیں ہجے 1000 سال بعد آنا ہے. سجنوں تے بیلیو، سلیمان علیہ السلام ادو خوشی کر رہے نے کہ اجے حضور آئے نہیں تے ہون تے آ گئے نے. اور سلیمان علیہ السلام حضور دے امتی بھی نہیں، اسی تے حضور دے امتی ہیں. ساتھی کہنے لگے کہ یا حضرت جس نبی دی آمد دی خوشی اندر تسی اتنا لنگر پکایا ہے اس نبی دے بارے دسو نا، وہ نبی کیہو جہا ہوئے گا. دیکھو نا حضور دا ذکر جتھے ہوئے تو پھر دل کرتا ہے حضور دا ذکر سنایا جائے، سنیا جائے، سنایا جائے. ٹھنڈ پیندی تائیں کہ آقا دی گل ہوئے ہیں. وہ کہنے نہیں یا حضرت جس نبی دی آمد اندر اتنا لنگر پکایا، لوگوں نو کھلایا، لوگوں تک پہنچایا، اس نبی دے کوئی اوصاف بیان ہون، اس نبی دیا کوئی عظمتہ بیان ہو جان. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جڑا نبی آئے گا نا جن دے آن دی خوشی منائیے، فرمایا او غیب دان نبی ہے، غیب دیا خبرہ سنان والا ہے، غیب دیا خبرہ پہنچان والا، لوگوں نو غیب دیا خبرہ دسن والا او نبی ہے. فرمایا وہ صفت کیا؟ فرمایا اللہ نے ان دے سروں تے ختم نبوت دا تاج سجایا ہوئے گا. فرمایا سب تو آخران والا نبی سب تو بعد اندر آیا، مقام سب تو اتے لے گیا. فرمایا ان نبی آئے گا ختم نبوت دا تاج بھی پایا ہے، ان نبی آئے گا غیب دیا خبریں بھی سنا رہا ہے. لوگوں میں تدے کے نو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی، ان دی دنیا بھی بن گئی، ان دی آخرت بھی بن جائے گی. تے میں صدائیں جلا دیوا نہ دن نہ مہینے تے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنی، نہ سال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، تیرے لال تے مکنی. لوگوں یاد رکھنا کل قیامت دن ہونا ہے، میں تے تو دور رہے گئے، اس دن تے سارے انبیاء بھی سارے اولیاء بھی اونی دیر تک جنت نہیں جان گے جب تک میرا مصطفیٰ اجازت نہیں دے گا. نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنی،
حشر نو تیرے لال تے جڑا جڑا مندر رل کے پڑھے تیرے لال تے ماں جس نے پڑھائی توجہ ماں جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی لجپال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے یوسف جے غسی سارے تیری دید نو سکھ دینے سارے کہندے نے یوسف تسی بڑے سونے تسی بڑے حسین و جمیل ہو آپ نے فرمایا میں تے کچھ نہیں منو دنیا دا اللہ نے عطا حسن دیتا ہے محمد رسول اللہ نو دنیا دا سارا حسن دیتا ہے یوسف جے غسی سارے تیری دید نو سکھ دینے تیری دید نو سکھ دینے حسرت حسینہ دی حسرت حسینہ دی توجہ کرنا حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکنی تیری چال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے تسی ڈر ڈر کے ہولی بولو تیرے لال تے اللہ اکبر ایک بکریاں دا چرواہا بکریاں نو لے کے جنگل اندر چرا رہی آئی بکریاں نو لے کے جا رہی آئی بھیڑیاں آیا انہیں بکریاں نو دیکھیا بڑیاں کمال بکریاں بڑیاں پلیاں ہویاں بکریاں انہیں ایک بکری نو اٹھایا اٹھا کر کے دوڑ لگا دیتی بکری لے کر کے نس گیا چرواہا پیچھے دوڑیا اور انہیں جا کے بھیڑیے کو لو بکری کو لئی بکری چھین لئی بیڑیاں بولنے لگا کہندہ اللہ تتق اللہ حلت بینی و بین رزقی بیڑیاں بولنے لگ پہ بیڑیے بول دینے بھئی اوے بولو تو صحیح تسی بولو بیڑیا ادھر بولے ہے تسی اتھے ڈر پئے ہو بیڑیا بولیا بیڑیاں بول کے کی کہندہ ہے کہندہ اللہ تتق اللہ تینو اللہ دا ڈر نہیں آندہ حلت بینی و بین رزقی اللہ نے منو رزق دیتا تو میرے کلو رزق کھو لیا ہے تو ڈر نہیں آندا میرا رزق کھو لیا ہے جدو بیڑیاں بولیا قال الرائی العجب من ذیب یتکلم بکلام الانس چرواہا بڑا پریشان ہویا بڑا تعجب اندر چلا گیا بڑا حیران ہویا بھئی تو کیوں حیران ہوئے کہندہ من ذیب یتکلم بکلام الانس حیران کیوں نہ ہوا اے بھیڑیا انسانہ طرح گلہ پیا کردہ بھئی بیڑیا انسانہ طرح بولے تے پریشان تے ہوندی ہے نا بندے تعجب تے آندہ ہے نا حیرانی کی تے ہوندی ہے نا کہ بیڑیا انسانہ طرح بولن لگ گیا
کہندا مینوں بڑا تعجب ہے، بڑی حیرت ہے کہ تو انساناں طرح گلاں کرنا ہے۔ تے بیڑیا پھر بولیا، تسی نہ بولنا، بیڑیا بولنا، بیڑیا پھر بولیا۔ بیڑیا کہندے فقال الذئب الا اخبرک بعجب من ذالک، کہندے اے حیرانگی والی گل نہیں، میں انسانہ طرح گلا کرنا اے تعجب دی بات نہیں ہے، میں تینوں اس تو وڈی تعجب دی گل دسنا، اس تو وڈی عجیب گل دسنا۔ چرواہا کہندے کیڑی گل ہو گئی جڑی اس تو وڈی عجیب ہے؟ کہندے تینوں پتہ ہی نہیں رسول اللہ بین الحرتین، کہندے تینوں پتہ ہی نہیں وہ دو پہاڑیاں وچ اللہ دے رسول آ گئے نے۔ تے خبر کون دے رہا ہے؟ بھیڑیا۔ کہندے تینوں پتہ نہیں عجیب گل ایویں کہ دو پہاڑاں دے درمیان اللہ دے رسول آ گئے، اللہ دے نبی آ گئے، تینوں خبر ہی نہیں ہویاں، تو بکریاں پہ چرانا ہے، اللہ دے رسول دین دی خدمت کری جان دے۔ تے یہ چرواہا کہندا اچھا اللہ دے رسول آ گئے، اللہ دے نبی آ گئے، بڑی بات ہے، تے ہن میں کی کراں، میں کی کراں، مینوں کی کرنا چاہیے ہے؟ تے طریقہ بھی ہن بیڑیا دسن لگا ہے۔ چرواہا کہندا میں کی کراں؟ کہندا تینوں نہیں پتہ تو کی کرنا ہے، جا جا کے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ چرواہا کہندا اچھا سیانا ٹکریاں بھائی تو مینوں، تو چاہنا ہے میں بکریاں اتھے چھڈاں تے کلمہ پڑھن جاواں تے تو میریاں ساریاں بکریاں کھا جائیں؟ میں ایک کھوئی نا تیرے کولوں، تے تو چاہنا ہے کہ میں تیرے حوالے بکریاں کر کے چلا جاواں تو ساریاں کھا جائیں؟ جڑا واقعہ پڑھ رہے ہیں نا میں، شفا شریف ہے قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دی کتاب، اور سیرت دی اتنی بہترین کتاب ہے، آقا دیاں عظمتاں نال بھری ہوئی کتاب ہے۔ علماء فرماندے نے جس گھر اندر ایک کتاب ہوئے نا سمجھو حضور دا آنا جانا لگا رہتا ہے، اتنی اعلیٰ کتاب۔ بیڑیاں کہندے جا جا کے کلمہ پڑھ، چرواہا کہندے اچھا میں کلمہ پڑھنے جاواں تو میریاں بکریاں کھا لیں۔ بیڑیاں کہندے نا میاں نا، جدو گل حضور دی ہوئے، جدو گل آقا دی آوے، آقا دا نام لے کے دھوکے نہیں کری دے، آقا دا نام لے کے فراڈ نہیں کری دا۔ جدو گل حضور دیئے کہندہ بکریاں کون سنبھالے گا؟ بیڑیاں کہندہ تو کلمہ پڑھ، تیریاں بکریاں دی میں حفاظت کراں گا۔ حضور دی آمد تو بعد دشمن بھی راہبر بن جاندے، آقا دی آمد تو بعد دشمن بھی محافظ بن گئے۔ کتے ایک بکری کھو کے لے جا رہا سی، ہن کہندے میں تیریاں بکریاں دی ساریاں دی حفاظت کراں گا۔ چرواہے نے بھی ان دی مان لئی، چرواہے نے ان دی گل مان لئی۔ دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے نا تے بندہ بھیڑیے دی بھی مان لیندا ہے۔ دل صاف ہوئے، محبت نال بھریا ہوئے تے جانور بھی آکھے تے من لیندا ہے۔ تے جے دل وچ آقا دا بغض ہوئے، انہوں قرآن بھی سنائی جاؤ انہوں سمجھ نہیں آتی، انہوں آقا دا فرمان بھی سنائی جاؤ انہوں سمجھ نہیں آتی۔ یہ ٹر پیا، ٹردہ 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 تو انہیں دیکھیا کہ سامنے کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے نے، سیڑاں تے بھی سونے نے، وچکار بھی سونا ہے۔ تسی پتہ نہیں سبحان اللہ کی میں آکھو گے، سیڑاں تے بیٹھن والے بھی سونے، وچ بین والا بھی سونا، انج لگدا ہے کہ تخیل اندر شاعر کہندا ہوئے گا صدیق ادھر، عمر ادھر، عثمان ادھر، علی ادھر،
جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا انہیں دیکھیا سونے چہرے والے سائٹ بھی بیٹھے ہوئے سونے چہرے والا وچکار بھی بیٹھا ہویا اے پہاڑی تو اتریا محفل لگی ہوئی انہیں تنگنی کیتا تے محفل دے پیچھے آکے بہ گیا محفل ہو رہی ہوئے عوام بیٹھی ہوئے تے بندہ پچھو آوے سوچ دا یار ان کی سارے نے ٹپ کے اگے جانا ہے چلو پیچھے بہ جانے یہ آیا تے آکے پیچھے بہ گیا انہیں حضور نے مجھے کچھ نہیں دسیا کلام بھی نہیں کیتا گل بات بھی نہیں ہوئی محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا آن والے کم فحدثہم سبحان اللہ محبت علی کہو میں ترجمہ سناوا یہ آگے پیچھے بیٹھے ہیں انہیں کلام نہیں کیتا گل نہیں کیتی آقا نے کچھ نہیں دسیا میں کتھوں آیا کی لین آیا کیویں آیا کنے بھیجے ہے کچھ نہیں دسیا پیچھے آکے بے گیا ہے محبوب کائنات نے فرمایا کم کھڑا ہو جا فحدثہم تیرے نال جو بیتی ہے میرے یارانو سنا دے جو تیرے نال ہویا ہے نا کر کے آیا ہے اے میرے یارانو سنا جیڑی آنکھ دینے حضور نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں میں کیا تینوں حضور دے بارے ہی پتہ نہیں تینوں آقا دے بارے نہیں پتہ او کتھوں ٹریا جنگلات چوں آیا ہے حضور کہندے نے کم فحدثہم کھڑا ہو جا تیرے نل جو ہویا میرے یارانو سنا انہیں سارا واقعہ سنایا اپنی ساری رودا سنائی بھیڑیے دا واقعہ سنایا بکریاں دی گل بھی سنائی میرے نبی نے فرمایا ثم قال صدق میرے یارو جو بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہا ہے جدو یہ سارا واقعہ ہویا کیا حضور ویکھ رہے سن اے بولو تو صحیح تے کسے دی تصدیق ادو کری دیئے جدو بندہ اتھے موجود ہوئے گل سمجھ آئی کسے دی تصدیق ادو ہی ہوندی ہے نا بندہ موجود ہوئے اے چرواہ اتھو ٹرے ہیں انہیں اتھو دا واقعہ سارا سنایا ہے حضور فرماندے نے ثم قال صدقہ اے جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں کی مطلب میرے محبوب اتھے موجود نے جو اوتھے ہو رہی ہے حضور نو ہوندہ بھی پتہ ہے جو اتھے ہو رہی ہے حضور نو ہوندہ بھی پتہ ہے آقا نے فرمایا ہن کی چاہنا ہے کہندہ یا رسول اللہ حجے بھی پوچھ دیو کی چاہنا کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ اپنا یار بناؤ حضور نے کلمہ پڑھایا ہے مسلمان ہو گیا ہے ان آقا نے فرمایا ہے انج کر واپس جا ان گل دل دے نال سننا توجہ نہ آقا نے فرمایا واپس جا تے واپس جا کے بکریاں گنی پوریاں ہون گیا نہیں سمجھے تسی نہیں سمجھے کندے والے کر کے ایسے بکریاں بیڑیے دے آقا فرماندے نے جا کے گنی پوریاں ہون گیاں یہ ٹر گیا واپس آیا ہن آقا دی گل تے یقین تے ہے سی انہوں کیونکہ ہن تے آقا دا یار ہو گیا ہے آقا دا صحابی بن گیا ہے لیکن اتمام حجت آستے انہیں گنیاں 1 2 3 4 5 جنیاں چھڑ کے گیا سی ساریاں پوریاں تے بیڑیا دم ہلاندہ ہویا اتے بیٹھا ہویا کہ کوئی بکریاں دے لاگے نہ آئے ہون واقعہ شروع یاد کرو جتھو ہویا ہے
بکری لے کے نسیا تو انہیں کھو لی سی. ہن انہیں حضور دا پتہ دسیا ہے بیڑیے نے کہ حق تے بندا ہے انہاں نوں کوئی انعام دیتا جائے. دیکھو حضور دی کوئی گل کردا ہے انہیں انعام دیتا جاندا ہے. میں تانوں حضور دی گل سنانا, تسی اٹھ کے آندے ہو تے محبت دے نال انعام دیندے ہو. انعام تے بندے جدوں کوئی حضور دی گل دسے حضور تک لے جائے, حضور تک پہنچا دے. انہیں بکریاں گنیاں, بکریاں پوریاں نے. انہیں ایک بکری آپ ذبح کی تھی اور ذبح کر کے بھیڑیے دے سامنے پا دیتی. بھیڑیاں پھر بولیا کہندے میں قربان جاواں, تیریاں سمجھا نہیں آندیاں, کدی میں بکری لے کے جاواں تے کھو لینا ہے, ہن بکری ذبح کر کے آپ دینا ہے. کہن لگا تینوں نہیں پتا جدوں مصطفیٰ دی محفل مقدی ہے تے لنگر کھوائی دا ہے. تو حضور تک پہنچایا ہے پھر تیرا لنگر تے بندہ ہے نا, ہن تینوں لنگر کھوانا ہے. انہیں بکری ذبح کر کے آپ اس بھیڑیے دے کے پا چھڑی. میں کیا کرنا آقا دی آمد تے بھیڑیے نو پتہ لگ گیا ہے حضور آ گئے نے. تو انہوں نے کئی کہندے نظر آن گے سوشل میڈیا ہوتے کچھ دن بعد تو ان پوسٹاں نظر آن گیاں جی جو آپ میلاد شریف پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں کسی بیوہ کو دے دو, کسی یتیم کی شادی کروا دو, کسی کی چھت ڈلوا دو. تو انہوں بڑے کہندے نظر آن گے انہوں ربی الاول چی بیوہ تے یتیم یاد آندیاں نے. اگے پیچھے اپنے بچیاں دے ویاواں تے کروڑاں پہ لا دن ادو انہوں بیوہ تے یتیم یاد نہیں آندی. تے میں کیا تو بے فکر رہ, آقا دا میلاد مناندے ہی ہو نے جڑا بیوہ تے یتیمہ دی خدمت بھی کر دے. بھئی تسی تے میرے اپنے ہو, تسی میرے کو دلیل منگو, ثبوت منگو, میں تو ہر چیز دین نو تیار, ہر چیز دا ثبوت دین نو تیار ہے. تے جو کوئی دوجہ پوچھے نہ آ کے کہ میلاد شریف منانا کتھے لکھیا ہے, انہوں دلیل دین دی لوڑ کوئی نہیں, چونکہ انہیں مننی ہی نہیں. تسی قرآن سناؤ, حدیث سناؤ, نہیں منن گے, اللہ دی قسم نہیں من دے. تسی صبح تو لے کے شام تک دلائل دو, نہیں منن گے. انہوں نے کوئی دلیل دین دی لوڑ کوئی نہیں. کوئی پوچھے نا میلاد منانا کتھے لکھیا ہے, ان کو ساڑی قسمت لکھیا ہے. تیرے نصیباں نہیں لکھیا, ساڑے نصیباں لکھیا ہے. 100 گز لمبا رسا تے سرے تے گل, تیرے نصیباں جو نہیں لکھیا تو نہ منا, ساڑے نصیباں جو لکھیا ہے اسی حضور دا میلاد منانے ہیں. کیونکہ حضور دا میلاد سارے نے منایا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے فقانا من دلالات حمل النبی ان کل دابت کانت لقریش نتقت تلک اللیلہ. جس رات آقا دی ولادت ہوئی ہے, آقا دی پیدائش ہوئی ہے, اس رات سارے جانور دوڑا لا رہی نے. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر گیا, کوئی مشرق وال گیا, کوئی مغرب وال گیا. انہاں کو پوچھیا گیا کہ ہوئے کیوں دوڑا لاندے ہو, کہتے تہانوں نہیں پتا آمینہ دا لال آ گیا ہے. اللہ جانوروں پتہ لگے حضور آ گئے نے. اچھا صرف جانور نہیں, توجہ کرنا, صرف جانور نہیں, جانور فرمایا حضور نے کہ سمندر دے اندر جنیاں مچھلیاں ہیں نا وہ بھی, جنگلات دے سارے جانور بھی, سارے ایک دوسرے نے مبارکہ دے رہے حضور آ گئے, حضور آ گئے. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا ومرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات وكذلك البحار يبشر بعضهم بعضا به في كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السماء أن أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميمونا مباركا. فرمایا سارے ایک دوسرے نو بشارت دے رہے، آسمان والے بھی زمین والے بھی، نداؤن صداواں لگ رہیاں، آوازاں لگ رہیاں، کی آوازاں لگ رہیاں نے ان ابشروا فقد آن لأبی القاسم. سارے کہندے نے تو انو مبارک ہوئے مبارک ہوئے مبارک ہوئے. بھئی کون آ گیا کندے آن دی مبارک؟ چلو جو میں تو انو کہنا آقا دا ملاد آن والا ہے تو انو سارے انو مبارک ہوئے، سارے مبارک دے رہے. کہندے نے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے؟ ہون جڑی گل کرن لگا نا اے دل نال سننا چس آئے گی، تو انو چس آئے گی، مزہ آئے گا. جدو پوچھا کون آئے نے تے کہندے نے ابو القاسم آ گئے، ابو القاسم آ گئے، ابو القاسم آ گئے. اور ایک گل نو ذرا سمجھنا، آقا دی کنیت ہے ابو القاسم، اور کنیت ادو ہوندی ہے جدو پتر ہوئے تے بیٹے دے نام دے نال کنیت رکھی جاندی ہے. یہ آقا دی سنت. حضور اجے پیدا ہوئے نے، یہ گل سمجھنا، اجے حضور دی ولادت ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی، اجے بیٹا بھی نہیں آیا، اجے حضور دی ولادت ہوئی ہے. تو جانور بھی سارے، چرند پرند بھی سارے، فرشتے بھی سارے ایک ہی آواز لا رہے نے، ابو القاسم آ گئے. گل سمجھے ہو؟ ابو القاسم آ گئے کی مطلب انہوں نے یہ بھی پتہ ہے کہ آن والا کون ہے، انہوں نے یہ بھی پتہ ہے نہ دے پتران دا نا کی ہوئے گا. میرے نبی دی آمد تو پہلے آقا دے بھی چرچے نے، آقا دے نال نسبت رکھن والے دے بھی چرچے نے، آقا دے پتران دے بھی چرچے نے. میرے نبی دی آمد دے خوش خبریاں ہو رہیاں نے، تے میرے نبی دا نام بھی لیا جا رہی ہے، نبی دے بیٹے دا نام بھی لیا جا رہا ہے. سارے جانتے ہیں کہ کون کدو آیا. اور توجہ رکھنا، جدو حضور دی ولادت ہوئی نا، اجے تو انشاءاللہ اگے سارا حضور دا ملاد ہی اپا سنانا ہے. ایویں لوگ لڑائی کرنے لگ پہنے سر جی جی نہیں آقا دی ولادت 12 نو نہیں ہوئی، 9 نو ہوئی ہے. میں کہا چل کوئی گل نہیں، تو 9 نو منا لا، اپنی لڑائی ہے ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں. 12 نو نہیں ہوئی کدو ہوئی ہے؟ 9 نو. چل تو 9 نو منا لا، منا تے صحیح. رولا 9 12 دا نہیں ہے، رولا منانا ہی نہیں ہے. بھئی ٹھیک ہے اسی 12 نو مننے، اسی 12 نو منا لینے ہیں، تسی 9 نو من دیو 9 نو منا لو، مناؤ تے سے. پر نہیں منان گے. آج کوئی 12 ربیع الاول ہے، اوے بولو تے صحیح. تو اسی آج بھی حضور دی محفل سجا لئی ہے، اسی آج تو حضور دا ملاد بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. ساری زندگی دا تے ہر دن ہر لمحہ حضور دا ملاد بیان کر کے گزرتا ہے. میں کیوں تو ہیں جڑا آکھنا ہے نماز حضور دا خیال آوے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے. اسی تے اے مننے ہیں حضور دا خیال نماز نہ آوے تو ہندی نہیں. ساڑی آقا دے خیال تو بغیر نہیں ہندی، تیری آقا دے خیال دے نال ٹوٹ جاندی ہے، ساڑی آقا دے خیال تو بغیر ہی نہیں ہندی. میں کہ دس نا
تو کیویں حضور دے خیال کو بچے گا؟ جدو تو پڑھیں گا اللہم صلی علی محمد، خیال تے آئی جائے گا۔ چل پوری نماز تو نہ خیال کر، جدو اللہم صلی علی محمد پڑھیں گا تو خیال نہیں آئے گا کہ بے خیال نہ حضور کا نام لے گا۔ اور امام اعظم نے تو بڑا سونا فتویٰ دیتا ہے، فرمایا کہ جیڑا بندہ درمیانی تشہد ہوندا ہے نا اتنے درود پاک نہیں پڑھی دا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیڑا بندہ جان کے پڑھ لوے نا وہ سجدہ صاحب نہیں کرے گا، تو جیڑا بھول کے پڑھے گا نا وہ سجدہ صاحب کرے گا۔ گل تو عجیب ہے۔ پوچھنے نے پوچھا حضرت اے کی مسئلہ ہے؟ کوئی بندہ بھول جائے تو سجدہ صاحب ہوندا ہے، تو تسی الٹے دا سیدھا ہے کہ جان کے پڑھے تو نہیں کرے گا، بھول کے کرے گا، پڑھے گا تو سجدہ صاحب کرے گا۔ امام اعظم نے فرمایا چلیا آقا دا نام لینا وہ بھی بھول کے نہیں سمجھے، تسی نہیں سمجھے۔ اوہ حضور تے چلیا درود پڑھنا تو وہ بھی بھول کے آقا تے درود نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے تے بالکل حاضر ہو کے پڑھنا۔ کیوں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات۔ سارے آقا نہ محبت کرنے لے بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑا کرو، تو سارے عاشق بیٹھے ہو، تو پھر اے تے چس آنی چاہیے دی کہ کیا بات ہے، انج گونج پیدا ہوئے کہ جیڑے آقا دے میلاد ہوں نہیں نہ من دے وہ بھی منن لگ جائے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری روح کون و مقام پہ نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا، ہر بے چین و قرار مل گیا، ہر بے سکون مل گیا، روح کون و مقام پہ نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا۔ مرحبا 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 ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری، آمد مصطفیٰ تیری، حضرت آمینہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی۔ ٹھیک ہے نا؟ غلط تو نہیں نا؟ حضرت آمینہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری، سب کے مشکل کشا تیری بات ہے، رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری۔ اے دیکھنا گل یاد آئی ذہن چوں نہ نکل جائے، آقا کائنات علیہ السلام دی جدو ولادت ہوئی نا، ولادت اے توجہ رکھنا،
جدو آقا دی ولادت ہوئی ہے انج کعبۃ اللہ تے جس پاسے آقا دی ولادت ہوئی ہے نا کعبہ انج جھک گیا انج کعبہ جھک گیا وہ کعبہ تنو کی ہویا تو کیوں جھکی جانا ہے کہتا توانوں نہیں پتا حضور آ گئے نے میرے نبی دی آمد ہوئی ہے تے میں تے پڑھے ہے کہ دور دراز علاقے اندر لوکی اگ بال دے سن تے بجن نہیں سی دین دے اگ دے پجاری اگ بجن نہیں سی دین دے تیل پائی جان دے نے ودائی جان دے نے ادھروں میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے اگ بجھ گئی کیونکہ میرا نبی اگاں لان نہیں آیا اگاں بجھانا آیا اور حضور دی جڑے ولادت دا ٹائم ہے نا صبح صبح دا پنجابی چاہتے ہیں دھمی دا ویلا نماز تو بعد والا ویلا دھمی دا ویلا آقا دی ولادت ہوئی ہے بھئی اس ٹائم کیوں ہوئی ہے تے لکھن والے لکھ دینے آقا دی ولادت اس ٹائم تاں ہوئی ہے کہ نہ وہ روٹی پکان دا ٹائم نہ وہ حکا تان دا ٹائم نہ اگ بالن دا ٹائم وہ اگ جلان دا ٹائم نہیں اس ویلے آقا دی ولادت ہوئی ہے اللہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے نبی دی ولادت تے کوئی نہ سڑے پاویں کالا توئی ہوئے نہیں سمجھے یار آقا دی ولادت تے کوئی نہ سڑے پاویں کالا توئی ہوئے تے جڑا سڑے وہ توئی ہوئے بھئی حضور دی ولادت آقا دی آمد اور اندر تے سڑنا ایک نہ میں نے ٹکر گیا جی میں بتیاں بتیاں لائیاں نا تو سب سجانا کرانو انشاءاللہ ہولی بولو ہولی بولو ایک کارنو سجانا نا یہ میرے نبی نو بڑا چنگا لگتا ہے چلو ایک واقعہ سنا دینا 4-5 منٹ رہ گئے نے جلدی نال سنانا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے ملک شام اندر تجارت استے گئے شام دا ویلا ہویا دیکھ دیکھینے عیسائیاں دا گرجا چمک رہا ہے اور دل روشنیاں آ رہی ہیں باہر روشنیاں نکل رہی ہیں دل اندر خیال آیا انہوں نے کی لایا جن دی وجہ نال گرجا چمک رہا ہے جلدی نال گئے اندر دیکھیا انہوں نے مشعلہ لائیاں ہویا انہوں اندر آگ لائی ہوئی ہے اور روشن ہویا گرجا دل اندر خیال آیا اگر عیسائی اپنا گرجا روشن کر سکتے نے اسی مسجد کیوں نہیں کر سکتے موت بھی قبول ہے زندگی فضول ہے زندگی فضول ہے یہ زندگی ہے یا آقا دی محبت نال انہوں نے دیکھیا کہ گرجا چمک رہی ہے تو خیال آیا جے گرجا ہی صحیح چمکا سکتے نے اسی مسجد کیوں نہیں چمکا سکتے حضرت تمیم داری نے نا شام چوں 6 مشعلہ لے لیاں اور واپس آ گئے شام تو تھوڑی دیر پہلے مسجد نبی اندر آئے اور آ کے مسجد ستونہ دے نال انہاں مشعلہ نو بند دیتا تسی ہولی بولے ہو مشعلہ بند دیتیاں شام دا وقت ہویا اذان دا وقت ہویا حضرت تمیم داری نے انہاں مشعلہ نو جلا دیتا انہاں نو روشن کر دیتا اذان ہوئیے میرے محبوب آئے آقا نے دیکھیا مسجد روشن ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ مسجد نو کنے روشن کیتا ہے صحابہ فرمایا تمیم داری نے کیتا ہے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آقا نماز پڑھائی آقا نے نماز پڑھا کے اگے ذکر کر دے سر تسبیحات کر دے سر آج آقا دا انداز بدل گیا ہے آقا
तमीमदारी किथे, सलाम फेर दें। आका फरमाया तमीमदारी किथे, सहाबा फरमाया आका तमीमदारी ए बैठा होया है। हज़रत उठन लगे, तमीमदारी उठ के हुजूर को आन लगे। फरमाया तमीमदारी तू ना उठ। आका उठ करके तमीमदारी दे कोल चले गए। फरमाया तमीमदारी आज तू मस्जिद नू रोशन करके मुहम्मद नू खुश कर छड़िया। आका फिर मुसल्ले पे आ गए, थोड़ी देर मुसल्ले पे बैठे। आका ने मुसल्ले तो उठ के फिर तमीमदारी दे कोल गए। फरमाया तमीमदारी तू ते मस्जिद रोशन करके अज मैनू खुशी कर दिता। फिर आका मुसल्ले पे आ गए, थोड़ी देर फिर गुजरी। आका तीसरी बार फिर चले गए। फरमाया तमीमदारी तू ते अज मस्जिद नू रोशन करके मेरे दिल नू खुश कर छड़िया। मस्जिद रोशन होए ते आका इन्ना खुश हुंदे ने, नहीं तुसी रहन ही दियो। मस्जिद रोशन होए ते आका खुश हुंदे ने, हाँ जी खुश हुंदे ने। ते अज अल्हम्दुलिल्लाह रोशन मस्जिदां सुन्नियां दियां ही हुंदियां ने। ते वेख लेना रब्बी लोवल अंदर दूजियां दे उल्लू बोलदे होणगे, साडियां मस्जिदां च रौनकां लगियां होणगियां। ते रोशन ते रौनकां वाली मस्जिद मेरे महबूब नू बड़ी पसंद है। आका दी आमद है, घरां नू भी सजाना है, रब दे घर नू भी सजाना है। सजा के रखो, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। वाखिर